اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب گورنر پنجاب، اراکین کابینہ، ممبران صوبائی اسمبلی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج یہاں ایجوکیشن کنونشن میں جناب وزیر اعظم کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حصول تعلیم کی بار بار تلقین کی گئی ہے اور علم کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا حصہ بھی ہے اور ترجیحات میں بھی سیر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بجٹ میں اگرچہ ڈیولپمنٹ کے لیے 66% اضافہ کیا گیا، لیکن ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں 286% اور اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں 29% اضافہ کیا گیا۔ حصول تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور حکومت پنجاب اس حق کو عوام تک پہنچانے کے لیے پوری طرح سے سرگرم عمل ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہر بچے کی معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنانے کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ وزیر تعلیم جناب مراد راز کی سربراہی میں تاریخ ساز اقدامات کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ مربوط اور جامع پنجاب اسکول ایجوکیشن پالیسی 2020 متعارف کرائی گئی۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے ای ٹرانسفر پالیسی متعارف کرائی اور پنجاب میں یہ اعزاز سب سے پہلے محکمہ تعلیم کو حاصل ہوا۔ اساتذہ موبائل ایپ کے ذریعے اپنی درخواست سبمٹ کرا کے اپنا ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ بلا سفارش اور میرٹ کی بنیاد پر 86,000 سے زائد اساتذہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ای انیشیٹو کے ذریعے اساتذہ کو ای ریٹائرمنٹ، ای پروموشن، ای پینشن، ای لیو کی سہولتیں میسر ہیں۔ انہیں کسی کو سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 31,000 سے زائد STIs کی مختلف مراحل میں بھرتی کی جا رہی ہے۔ اس طرح مختلف کیٹیگریز میں 33,500 مرد و خواتین ایجوکیٹرز کی بھرتی کا عمل بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 10 پسماندہ اضلاع کے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کے مسئلے کے سدباب کے لیے ٹیچرز کی بھرتی کے لیے قواعد میں نرمی کی گئی ہے اور ہارڈ شپ کے تحت مقامی نوجوانوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 5 سال میں 1330 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، جبکہ ہم نے 1533 اسکول اپ گریڈ کیے ہیں اور رواں سال کے اندر انشاءاللہ 8000 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 27,000 اسکول اپ گریڈ کیے جائیں گے، جس میں 40% اسکول جنوبی پنجاب کے ہوں گے اور جس میں گرلز اسکولوں کا تناسب 53% ہے۔ موجودہ ترقیاتی بجٹ میں سرکاری اسکولوں کی بوسیدہ عمارتوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 600 پروجیکٹس کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے اور ہر ضلع کے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کے تحت 4 دیواری، کمرے، پینے کا صاف پانی، ٹوائلٹ بلاکس، فرنیچر، بجلی و دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے پروجیکٹ بھی تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ڈیفیڈ کی معاونت سے پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 2000 سے زائد کلاس روم بن چکے ہیں اور 1000 سائنس اور IT لیبس کی بحالی کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ 17 اضلاع کے اسکولوں میں 400 لائبریریاں قائم کر دی گئی ہیں۔ 11 اضلاع میں 110 ماڈل اسکول تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ صوبہ کے 11,000 سے زائد سرکاری اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے اسکول شامل ہیں۔ انصاف آفٹرنون پروگرام کے تحت 577 پرائمری اسکولوں میں ایلیمنٹری آفٹرنون کلاسز شروع کی گئی ہیں، جس سے 22,000 طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔ کرونا کے دوران اسکول کی فیسوں میں کمی بھی لائی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ سرکاری طور پر انصاف اکیڈمی کے تحت طلباء کو آن لائن ریکارڈ اور لائیو لیکچرز اور آن لائن کورسز کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لاہور کے 100 اسکولوں میں 23,000 طلباء کو NGO کے تعاون سے معیاری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔
12 پسماندہ اضلاع میں اسکولوں میں طلبہ کو لنچ فراہم کرنے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں فروری میں انرولمنٹ مہم شروع کی گئی، جو صرف 6 ماہ میں 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں داخل کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ٹرانسجنڈرز کی تعلیم پر توجہ دی گئی اور ملتان میں پہلا ٹرانسجنڈر اسکول قائم کر دیا گیا۔ سرکاری اسکولوں میں پہلی مرتبہ ختم کر دیے گئے اور اس کی جگہ اسکول بیسڈ اسسمنٹ نظام متعارف کرایا گیا۔ پنجاب بھر میں دانش اسکولوں کے نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے اور ہم نے وہاڑی ٹبہ سلطان پور میں اور ننکانہ صاحب میں سینٹر آف ایکسیلنس کے منصوبے مکمل کیے۔ اب انشاءاللہ تاندلیاں والا، تونسا اور منکیرا اور اب چکوال میں سینٹر آف ایکسیلنس کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ میں آخر میں اس عزم کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا کہ حکومت پنجاب تعلیم کے فروغ اور اس کے لیے مزید اقدامات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔